روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت سورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خوش نصیب ہے جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کو والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت سورت مبارکہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے، اور اگر آپ اس بابرکت سورت مبارکہ کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت سورت مبارکہ کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس سورت مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، ان کو عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں اور جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ بابرکت عمل اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کسی چیز نے اسے روک دیا ہے۔ اتنا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مقام پر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے
اے لڑکے کہو لا الہ۔ لڑکے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آگ کا دہکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا بہت دل دکھایا ہے اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کر کر آگ کو جلا دیا گیا اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بوڑھی عورت ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا ہے اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بڑھیا تو سن لے دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے کہ اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کریں گی۔ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لختے جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے ایک پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ جو شخص روزانہ قرآن کریم کی بابرکت صورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی جاتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اسے جنت میں ایک سونے کا عالی شان اور نہایت خوبصورت محل بھی عطا کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ بابرکت صورت مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے تو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر یہ سورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، لیکن بہرحال یاد رکھیں تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے قوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس سورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو اس سورت کو پڑھیں۔ جان لیجئے کہ سورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یعنی نماز والا درود پڑھ لیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں، اس لیے جب بھی درود پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والحی والاموات۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے بتایا اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے درینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ بابرکت کلام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھ لینی ہے۔ جان لیجئے وہ بابرکت سورت مبارکہ سورت یاسین ہے۔ آپ نے سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ جان لیجئے سورت یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے۔ سورت مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدہ گان کے لیے صالح صحاب کے لیے بہت مؤثر مانی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورت یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورت یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ جان لیجیے آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے صبح کی نماز کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد، تو یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ سورت مبارکہ کو سورت یاسین کو آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہے تو ایک مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کی 3 مرتبہ سورت یاسین مکمل ہو جائے گی۔ جان لیجیے کہ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو چیز کی بھی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔